کل یوم ہوا فی شان، اللہ پاک ہر وقت ایک الگ سے شان میں ہوتے ہیں، بندوں کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس وقت جو بندہ محروم ہو جاتا ہے اس کے لیے محرومیت لکھ دی جاتی ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر فرمایا، ان فی ایامی ربکم، تمہارے رب کے تمہارے ساتھ بعض دفعہ ایک ایسے خاص قسم کے تعلقات کی ہوائیں چلتی ہیں، اس کو ضائع نہ کیا کرو، اس وقت ان سے فائدہ اٹھایا کرو۔ اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عزت کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک شان کے اندر ہوتے ہیں کہ آج اس بندے کے سارے گناہ میں دھو دینا چاہتا ہوں، آج اس کو میں نوازنا چاہتا ہوں، آج اس کو میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ لمحات ہر انسان کی زندگی میں بہت دفعہ آتے ہیں۔ ہم کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کب آتے ہیں، ہر بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم سوچنے والے بنے تو ہر بندے کو پتہ چلتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ دل نرم ہوتا ہے، ہر آدمی کا دل کبھی کبھی نرم ہوتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کے عادی مجرم لوگ جو بڑے گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، رات دن گناہوں میں زندگی گزار دینے والے، چند لمحات ایسے آتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آتا ہے وقت، یہ اس وقت اگر کوئی بندہ اس کو ایک ایسے ہی خیال سمجھ کر اڑا دے اور اس کی قدر نہ کرے، پھر یہ لمحات آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک یہ لمحات بھیجتے ہیں ہر انسان کو۔ بعض دفعہ بہت بڑا گناہ کرتے ہوئے بھی اس کا دل کانپتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی اس کی قبر اس کے سامنے آ جاتی ہے، کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے جو ایک شان ہوتی ہے، اللہ دینا چاہتے ہیں، یہ اس دینے کے لمحات ہوتے ہیں۔ یہ ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں۔ ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں نوجوان آتا ہے، اس کا سوال دیکھیں اور اللہ کی عطا دیکھیں۔ نوجوان ہے، سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان آدمی ہوں، مجھے آپ زنا کی اجازت دیں۔ کتنا سخت قسم کا سوال، اور کس کے سامنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ بات تو کوئی بندہ کسی اپنے ساتھی کے سامنے بھی نہیں کہہ سکتا، اپنے دوست کے سامنے کہنے کی بھی جرات نہیں کرتا۔ کوئی بندہ اپنے باپ کے سامنے یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ اتنے بڑے نبی کے سامنے، جبکہ صحابہ جانثار موجود ہیں، بہت بڑی جرات تھی۔ صحابہ نے تلواریں نکالی ہیں کہ اس کی گردن ابھی اڑا دیتے ہیں، اس کو مقام کا نہیں پتہ۔ کس جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے یہ بات کہہ دی؟ اتنی پاکیزہ ہستی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی گندی بات، اور کتنی ہمت کا کام کی، کتنی جرات کی اس نے، کتنا عجیب آدمی ہے۔ صحابہ کے غصے میں چہرے سرخ ہو گئے، اتنی سخت بات۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قریب بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی آدمی تیری بہن کے بارے میں یہ بات پوچھے؟ تیری خالہ، تیری پھوپھی، تیری ماں، ان کے سامنے ان کے لیے کوئی یہ جملہ کہے؟ جی یا رسول، یہ تو نہیں چاہتا۔ اللہ کے بندے دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ ان کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وقت تھا قبولیت کا وقت، حالانکہ کام اس کا سوال اس کا بہت گندا تھا، بہت بڑا جرم تھا، لیکن یہ قبولیت، اللہ کی طرف سے قبولیت کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کر دست مبارک اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اے اللہ، اس بندے کے دل کو برائی سے پاک کر دے۔ اسی وقت پاک ہو گیا دل۔ یہ لمحات ہر بندے کو اللہ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان لمحات کی قدر کرنی نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک نہیں، 20 واقعات ایسے تاریخ کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکو ہی تو تھے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے دیوار پھاند کر اندر گئے ہیں۔
اور جس بندے کے گھر کے اندر چوری کرنے گئے ہیں وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، نیت باندھی ہوئی ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ابھی تک وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل کانپ جائیں؟ کہا جی آ گیا، میرے لیے وقت آ گیا، اسی وقت توبہ کی ہے۔ یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، اللہ پاک ہر بندے کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یکساں طور پر قرآن سنایا، سب کو یکساں طور پر دین کی دعوت دی، سب کو یکساں طور پر اللہ کی عظمت کو بیان کیا، لیکن سب نے یکساں طور پر قبول نہیں کیا۔ دین سب کے سامنے پہنچتا ہے، کان سب کے پاس ہیں، آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل دماغ سب کے پاس ہیں، لیکن اثر ہر ایک کو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اثر ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے قبولیت ملتی ہے۔ جس بندے کو جس وقت قبولیت کا لمحہ آ جائے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ لمحات ملتے کن بندوں کو ہیں؟ بہت لمبی فہرست ہے، کون کون سے کام کرنے چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف سے اللہ کی قبولیت اور رحمت متوجہ ہو۔ بہت سارے کام ہیں، دو کام خاص طور سے سامنے رکھے جائیں۔ ایک تو اللہ پاک ادب کرنے والوں کو محروم نہیں فرمایا کرتے۔ ادب کرنا سیکھیں، ادب کرنا۔ آج جس زمانے جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں اس میں ادب نام کی کوئی چیز ہمارے اندر دن بدن نہیں رہ رہی، ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ماں باپ کا ادب کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، استاد کا ادب کرنا، علماء کا ادب کرنا، قرآن کے حافظ کا ادب کرنا، مسجد کا ادب کرنا، قرآن پاک کا ادب، یہ سارے ادب تھے جو سکھائے جاتے تھے۔ آج ان ادبوں میں بہت کمی ہے۔ جو آدمی والدین کا ادب کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج جو ہر بندہ روتا ہوا نظر آتا ہے، جی کیا کرے، مسئلے نہیں حل ہوتے۔ یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ وہ سزائیں ہیں ہمارے گناہوں کی جو ملتی ہیں۔ یہ ہماری وہ بے ڈھنگے پن ہیں جس کی سزا ہمیں ملتی ہے مختلف صورتوں کے اندر۔ یہ ہمارے گناہ مختلف صورتوں کے اندر ہمارے اوپر متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جس نے ہمارے گھروں کو جہنم کا ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے گناہ ہیں کہ میاں بیوی کے اندر اتفاق پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے گناہ ہیں کہ مال کے باوجود ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہ ہیں کہ ہماری زندگیاں اجیرن ہیں۔ یہ ہمارے گناہ ہیں کہ راتوں کو ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ یہ ہمارے سارے گناہ ہیں جو مختلف صورتوں کے اندر ہمارے سروں پر مسلط ہیں۔ ہم گناہوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ جو آدمی والدین کا ادب کرے گا اللہ پاک اس کے لیے رزق کے مسائل ختم کر دیں گے۔ رزق کا مسئلہ اس کو پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ دروازے کھولتے ہیں، رزق آسمانوں سے آتا ہے، ہم اس کو دکانوں میں تلاش کرتے ہیں، ہم اس کو زمین کے اندر سے تلاش کرتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا رزق میں نے آسمان کے اندر رکھا ہے۔ رزق آسمان سے آتا ہے، اوپر سے ملتا ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ ان لوگوں کو اللہ دیتے ہیں۔ ماں باپ کا ادب کرنے والوں کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ علماء کا ادب کرنے والوں کو اللہ دین سے محروم نہیں کرتے۔ مسجد کا ادب کرنے والوں کو اللہ تقوی نصیب فرماتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شعائر اسلام کا ادب کرے گا اللہ پاک اس کے دل کے اندر تقوی پیدا کریں گے۔ آج بے ادبی بہت عام ہے۔ بچپن کے اندر ہمیں بتایا جاتا تھا کہ قرآن سے اوپر نہیں بیٹھنا۔ آج قرآن نیچے پڑھا جاتا ہے، سارے کرسیوں پر بیٹھ کر چڑھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ادب ہے ہی نہیں۔ ایک تو معذور آدمی بیچارہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، وہ تو چلو معذور ہوا۔ ایک کوئی عذر نہیں ہے، خام خواہ نیچے قرآن ہے اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے کہ قرآن دل سے نکل جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، پڑھ لیں تو عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا، کیوں کہ ہم نے بھی تو بے ادبی کی ہے۔ مسجدوں کی بے ادبی ہوتی ہے، تقویٰ دل سے نکل جاتا، اللہ کا ڈر نکل جائے گا۔